بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے ہمیں، کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صاحب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتابیں پڑھو کہ ان کے ابا اماں نے مطاع کیا تھا، اس کے نتیجے میں مثال دیے نا، ابھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے، اور پھر مطاع سے وہ صحابی دنیا میں آئے۔ محاذ آرائی کرو گے تو پوری دنیا میں شیعہ کو سنی ختم نہیں کر سکتا، سنی کو شیعہ ختم نہیں کر سکتا۔ میں اگر ان صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کے نام بتاؤں جن کے والدین نے مطاع کیا اور پھر مطاع سے وہ صحابی دنیا میں آئے، بھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے، صحابیوں پہ الزام لگاتے ہیں، تو توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں۔ میں اگر ان صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کے نام بتاؤں کہ جن کے والدین نے مطاع کیا اور پھر مطاع سے وہ صحابی دنیا میں آئے، حضرت شخصیات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس صحابی نے مطاع کیا تو اس سے ان کی جو اولاد سامنے آئی۔ عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتابیں پڑھو کہ ان کے ابا اماں نے مطاع کیا تھا، اس کے نتیجے میں مطاع ایک نکاح کی قسم ہے۔ عقد مسیار سعودی عرب کے اندر سارے مفتیوں نے جائز قرار دیا، عقد مسیار یہی ہے۔ تو پھر ہم میں سے اتنے شیعہ یہاں پر بھی ہیں اور پوری پاکستان کے شیعوں، پوری دنیا کے شیعوں میں ہم مطاع کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک چیز حلال ہے، رستہ ہے حرام سے بچنے کا، ہم میں سے کسی نے بھی شاید مطاع نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، ایک آپشن دیا اور ایک اسلام نے رستہ دیا کہ آپ حرام کام سے بچو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مطاع ہوتا ہے اور ہم لوگ مطاع کرتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں مطاع۔ ہاں آپشن موجود ہے، اگر کہیں گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو آپ ایک کمرے میں ہیں، ایک ایسی جگہ پر ہیں، ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ گناہ میں چلے جائیں گے، وہاں اگر آپ کے لیے حلال کام کا کوئی طریقہ ہے تو وہ مطاع ہے، کیونکہ آپ کی زوجہ مثال آپ کے وطن میں ہے، آپ کسی اور ملک میں ہے، اس لیے ایک آپشن دیا تھا۔ ہم میں سے کوئی، میں اتنا میری اس وقت 50 سال عمر ہونے کو ہے، میں نے تو آج تک مطاع نہیں کیا، شیعہ حضرات مطاع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ الزام اس طرح۔ تو جہاں تک بات ہے کہ تو اگر اب اس طرح کی، اب جیسے میں نے مثال دی نا، ابھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا یہ مطاع کی اولاد۔ بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توہین نہیں ہے، ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ہر اچھا کام تھوڑی کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں اچھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، سب لے لیتے ہیں کہ آپ؟ کتنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں کہ آپ؟ اچھی چیز ہے مگر ہم ہر اچھی چیز نہیں لیتے۔ تو ایک اچھی چیز تھی، صحابہ کرام نے بعض نے مطاع کیا، نبی کے زمانے میں مطاع تھا۔ آپ کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ وہ حرام کر دیا گیا، خیبر کے موقع پہ نبی نے منسوخ کر دیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آخری وقت تک کہتے تھے کہ نبی نے اسے حرام قرار نہیں دیا، یہ غلط بتایا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو ہم آپ کے اس فارمولے کے مطابق، جبکہ یہ حدیث ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، آپ کے اس فارمولے کے مطابق ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آخری وقت تک کہتے تھے کہ مطاع حرام نہیں ہوا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں گناہ؟ کیسے اسے زنا کہہ سکتے ہو؟ آپ جب اسے زنا یا اس کو گناہ کہتے ہیں تو آپ صحابیوں پہ الزام لگاتے ہیں، تو توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت جوابات دیے، مزید ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے۔ علی رضوی کو نیوز 19 سے دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام، ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔